اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور نیک کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتے رہے۔ یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 104 اور 105 میں حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس جماعت سے مراد خاص صحابہ اور خاص روایان حدیث ہیں، یعنی مجاہد اور علماء۔ امام ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا صبر سے مراد قرآن اور حدیث کے اتباع ہے۔ یاد رہے کہ ہر متنفس پر تبلیغ حق فرض ہے۔ اس طرح لیکن ہم ایک جماعت تو خاص اس کام کے لیے مشغول رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل سے نفرت کرے، یہ ضعیف ایمان ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے بعد بھی ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ صحیح مسلم مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم اور برائی سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن قبول نہ ہوں گی۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سے حدیثیں ہیں جو کسی اور مقام پر ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم سابقہ لوگوں کی طرح افتراق اور اختلاف نہ کرنا، تم نیک باتوں کا حکم اور خلاف شرع باتوں سے روکنا نہ چھوڑنا۔ مسند احمد میں ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب مکہ تشریف لائے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے بہتر گروہ بنائیں گے، 72 گروہ بنائیں گے، اور اس سے میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ خواہشات نفسیانی اور خوش فہمی میں ہوں گے، بلکہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی راگ میں نفسیانی خواہشیں اس طرح گھس جائیں گی جس طرح کتے کے کاٹے ہوئے انسان کے ایک ایک راگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اے عرب کے لوگوں، اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور جائیں گے۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔